السلام علیکم سپورٹس نالا سیز میں خوش آمدید ویلکم کرتا ہوں اپنی نالا سیز میں۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو تمام تر اپڈیٹس جو ہے وہ بر وقت مل سکے۔ کافی دن ہو گئے ہیں میں انتظار کر رہا تھا کہ کوئی اچھی سی خبر جو ہے وہ میرے کو مل جائے ایشیا کپ کے حوالے سے اور میں آپ کے لوگوں کے ساتھ شیئر کروں، لیکن ایسا ہونا جو ہے وہ ممکن نظر نہیں آ رہا اور بدستور گہرے بادل جو ہے وہ پاکستان کے کرکٹ کے حوالے سے کافی گہرے ہو چکے ہیں۔ کافی مشکلات سے دو چار اس وقت کسی بھی جو ہے وہ نظر آ رہا ہے، اور دوسری جانب بھارت کی جو کرکٹ بورڈ ہے وہ اپنی ہٹ درمی پر جو ہے وہ برقرار ہے، اور اب انہوں نے یہ فیصلہ جو ہے وہ کر لیا ہے کہ اگر پاکستان کی ٹیم ایشیا کپ میں شامل ہونا چاہتی ہے تو ان کو نیوٹرل وینیو پر آنا پڑے گا، اور بصورت دیگر ان کو ایشیا کپ سے ودرا ہونا پڑے گا، ایشیا کپ سے ان کو خارج کیا جا سکتا ہے، اور پاکستان کے بغیر ہی ایشیا کپ کرانے کا فیصلہ جو ہے وہ آلموسٹ کر دیا گیا ہے۔ اور اس حوالے سے اگلے ہفتے جو اے سی سی کا جو اہم ترین میٹنگ ہے، اور یہی شاید آخری امید ہے پی سی بی کے لیے بھی اور پاکستان کی کرکٹ کے لیے بھی، اور ہمارے جیسے کرکٹر جو کرکٹ کی جو انالیسر ہے اور کرکٹ کے جو لور ہے ان کے لیے بھی یہ کافی اہم ثابت ہو سکتی ہے۔ اگر پاکستان کی کرکٹ ٹیم نے ایشیا کپ میں حصہ لینا ہے تو یہ میٹنگ جو ہے وہ کافی اہم ثابت ہونے والی ہے، چونکہ اب تمام تر سینیرو جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے، اور پی سی بی نے اپنا سٹانس جو ہے وہ پہلے سے ہی کلیئر کر دیا تھا کہ اگر بھارت کی ٹیم ایشیا کپ کھیلنے پر آمادہ نہیں ہے پاکستان میں، اور ہائی برائڈ ماڈل کو بھی انہوں نے ریجیکٹ کر دیا ہے، تو پاکستان کی ٹیم ایشیا کپ کے لیے نیوٹرل وینیو پر کھیلنے کے لیے نہیں جائے گی، اور ساتھ ہی ساتھ ورلڈ کپ کو بھی کافی خطرات لاحق ہو گئے ہیں پاکستان کو لے کر۔ اور پی سی بی کے جو چیئرمین ہیں نجم سیٹھی، انہوں نے کافی انٹرویوز میں کہا تھا کہ اگر بھارت نہیں آتا تو ہم بھی بھارت نہیں جائیں گے، اگر بھارت کو پاکستان میں سیکورٹی خدشات ہے تو ہم کو بھی وہاں پر سیکورٹی کے جو خطرات ہیں وہ لاحق ہے۔ تمام تر سینیروں پر بات چیت کریں گے، اور دوسری جانب سری لنکا کی جو کرکٹ بورڈ ہے انہوں نے ایشیا کپ کے لیے آمادگی جو تھی وہ ظاہر کی تھی ان کے لیے، ان کو ہوسٹ کرنے کے لیے، اور اس کے بعد پاکستان کی کرکٹ بورڈ نے جو ان کو 3 اوڈیائی میچز کا جو پروپوزل دیا تھا اس پر انہوں نے اب واپسی کا تمانا جو ہے ان کو کروانا جو ہے ان کو تما دیا ہے، اور 3 اوڈیائی میچز کا جو سیریز جس کا پروپوزل پی سی بی نے دیا تھا اس پر انہوں نے اب اپنے نظریں جو ہے وہ بند کرنے کی رائے جو ہے وہ ہموار کر لی ہے، اور 3 میچز کی سیریز کی جو امکانات ہے وہ اب بظاہر ختم ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تمام تر تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، بیل آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ آپ کو تمام تر اپڈیٹس جو ہے وہ بر وقت مل سکے۔ بات کریں گے سب سے پہلے ایشیا کپ کے حوالے سے، جہاں پر بی سی سی آئی نے نہ صرف ہائی برائڈ ماڈل مسترد کر دیا ہے اور اب انہوں نے وداؤٹ پاکستان ایشیا کپ کرانے کا عندیہ جو ہے وہ دے دیا ہے، اور ای سی سی کے چیئرمین اور بی سی سی آئی کے جو چیئرمین ہیں انہوں نے یہ عندیہ جو ہے وہ دے دیا ہے، اور پاکستان کے کرکٹ بورڈ کو انہوں نے بذات خود انہوں نے آگاہ بھی کر دیا ہے، اور اب پی سی بی جو ہے وہ آخری اے سی سی کی میٹنگ کے بعد وہ اپنا آگے کا لائے عمل جو ہے وہ طے کرے گی، اور پی سی بی کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہمارے پاس پلان بی موجود ہے، لیکن کون سا پلان بی آپ کے پاس موجود ہے اس حوالے سے انہوں نے مکمل طور پر آگاہ نہیں کیا ہے، لیکن خبر یہ آ رہی ہے کہ پی سی بی جو ہے ان کے پاس کوئی پلان بی جو ہے وہ نہیں ہے، وہ اسی پلان اے پر کھڑا ہے۔ اگر سری لنکا جو ہے وہ مکمل طور پر ایشیا کپ کو ہوسٹ کرتا ہے، اور پی سی بی جو ہے نجم سیٹھی خاص کر اگر وہ اپنے پرانے بیانات پر کڑے رہتے ہیں تو بظاہر پھر تو پاکستان ایشیا کپ سے مکمل طور پر تھرو آؤٹ کر جائے گا، اور پھر ورلڈ کپ کی بھی خطرات جو ہے وہ لاحق ہو جائیں گے۔ بہرحال آئی سی سی کے جو چیئرمین ہیں چیف ایگزیکٹو انہوں نے پاکستان کا دورہ کیا، اس حوالے سے کافی نگیٹو خبریں جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے، کوئی اچھی خبر جو ہے سامنے نظر نہیں آئی۔ ان کا جو دورہ تھا وہ بھی اختتام کو پہنچا ہے،
لیکن کوئی اچھی خبر جو ہے وہ اس اسنا میں باہر نہیں آئی ہے، نہ کوئی پریس ریلیز آیا ہے، نہ کوئی میڈیا ٹاک اس طرح کی کہ ہم اس سے کوئی پازیٹیونیس حاصل کر سکے اور آپ کے ساتھ شیئر کر سکے۔ بہرحال اب ایشیا کپ کا سینیرو جو ہے وہ اگلے 2-3 دن میں یہ تمام تر جو ٹریجیکٹری اس وقت بنا ہوا ہے یہ اپنے اختتام کو پہنچ جائے گا، اور پھر پی سی بی جو ہے وہ اپنے آگے کا علائی عمل جو ہے وہ طے کرے گا۔ دیکھنا یہ ہے کہ بی سی سی آئی اور اے سی سی جو ہے وہ مل بیٹھ کر پاکستان کو سائیڈ لائن کرتا ہے، یا پھر اے سی سی جو ہے وہ اپنا کی رول پلے کر کے پاکستان کو 4 میچز کا میزبانی جو ہے وہ دیتے ہیں۔ لیکن دیکھنا ہوگا، اس وقت اگر کہا جائے کہ کافی مشکل میں اس وقت پی سی بی جو ہے وہ نظر آ رہا ہے، اور خاص کر نجم سیٹھی جو ہے ان کے بیانات کی وجہ سے، جس طرح انہوں نے ایشیا کپ کا جو معاہدہ تھا اس کو انہوں نے جس طرح اٹھایا باہر میڈیا میں، خاص کر بھارت کی میڈیا میں جس طرح انہوں نے بات چیت کی، کافی اچھے طریقے سے، کافی شاندار اور ڈپلومیٹک طریقے سے انہوں نے ایشیا کپ کا جو مدعا تھا وہ اٹھایا تھا۔ لیکن اس کے بعد انہوں نے جو ورلڈ کپ کے حوالے سے جو انہوں نے اپنا سٹانس میرے خیال میں پہلے سے ہی ظاہر کر دیا، اور اس کا نقصان اب پاکستان کی کرکٹ بورڈ کو ہونے والا ہے، خاص کر پاکستان کے کرکٹ بورڈ کو ہونے والا ہے، بلکہ پاکستان کی کرکٹ کو بھی ہونے والا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر اب ایشیا کپ پاکستان میں نہیں ہوتا، ہائیبریڈ ماڈل بھی ایکسیپٹ نہیں ہوتا، اور سری لنکا اس کو ہوسٹ کرتا ہے، اور پاکستان کی ٹیم بظاہر لگ یہی رہا ہے کہ اگر ایشیا کپ سے تھرو آؤٹ کرتا ہے، ود ڈرا کرتا ہے، تو یہ کافی پاکستان کی کرکٹ کو نقصان پہنچ سکتا ہے، اور پی سی بی کو بھی اس کے کافی برے نتائج جو ہے وہ دیکھنے کو ملیں گے۔ تو بہرحال شاہد افریدی نے بھی کہا تھا نجم سیٹھی کے حوالے سے کہ انہوں نے کافی شاندار طریقے سے ایشیا کپ کا جو مدعا جو انہوں نے اٹھایا ہے آؤٹ سائڈ میڈیا، خاص کر بھارتی میڈیا میں جو انہوں نے انٹرویوز دیے، یوٹیوبرز کو انہوں نے انٹرویوز دیے، اور اس میں انہوں نے ایشیا کپ کا مدعا جو تھا وہ اٹھایا، انہوں نے کافی شاندار طریقے سے اس کو حل کرانے کی کوشش کی، اور ان کو سراہا۔ شاہد افریدی نے کافی پاکستان کے سابق جو کرکٹرز ہیں انہوں نے بھی نجم سیٹھی کی اس محنت اور کاوش کو سراہا، ہم نے بھی ان کا کافی حد تک سپورٹ کیا۔ لیکن اس کے بعد جو انہوں نے ورلڈ کپ کا مدعا جو تھا بیچ میں لایا، ورلڈ کپ کے حوالے سے جو انہوں نے اپنا سٹانس ظاہر کیا کہ اگر بھارت پاکستان نہیں آتا ہے، یا ایشیا کپ میں پاکستان کا ہائی برائڈ ماڈل جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کرتا ہے، تو پاکستان کی کرکٹ ٹیم جو ہے وہ بھارت نہیں جائے گی۔ تو یہ جو انہوں نے اپنا سٹانس ظاہر کیا تھا، اس کی وجہ سے اب پاکستان کی کرکٹ کو کا خاص کر کافی نقصان جو ہے وہ ہو رہا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو ورلڈ کپ جو ہے یہ ایک آئی سی سی کا یونٹ ہے، انٹرنیشنل کرکٹ کونسل جو ہے وہ اس کو منعقد کرتا ہے، تو اس حوالے سے آئی سی سی ہی فیصلہ کرے گا پھر پاکستان کے حوالے سے کہ ان کو کس طرح کے خطرات جو ہے وہ لاحق ہو سکتے ہیں، اور کتنی بڑی رقم سے پاکستان کو بہرحال ہاتھ جو ہے وہ دھونا پڑ سکتا ہے، اور کافی یعنی اربوں روپے کا نقصان جو ہے وہ اس ورلڈ کپ میں شرکت نہ کرنے کی وجہ سے پاکستان کو ہو سکتا ہے۔ اور نجم سیٹھی جو ہے وہ براہ راست ان کے ذمہ دار جو ہے وہ ٹھہرائے جائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے بیان کی وجہ سے اب پاکستان کو اس طرح کی سچویشن کا سامنا ہے کہ نہ تو اب ایشیا کپ پاکستان میں ہونا ہے، اور نہ اب پاکستان بلکہ اب پاکستان کو یو ٹرن جو ہے وہ لینا پڑے گا ایشیا کپ کے حوالے سے بھی، اور خاص کر ورلڈ کپ کے حوالے سے بھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ یو ٹرن نہیں لیتے تو اس اسنا میں آپ کو کافی آپ کی جو معاشی صورتحال ہے اس حوالے سے بھی آپ کو کافی نقصان جو ہے ایز اے کرکٹ بورڈ آپ کو اٹھانا پڑے گا، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کی کرکٹ کو بھی کافی نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی جو آنے والی اسکیڈول میچز ہے، جون تو آپ کا ویسے ہی جائے گا، جون میں تو آپ کا کوئی سیریز جو ہے وہ اسکیڈول نہیں ہے، ساتھ ہی ساتھ جولائی میں آپ کے محض 2 ٹیسٹ میچز جو ہے وہ سری لنکا کے ساتھ شیڈول ہے، جس کی وجہ سے جون اور جولائی میں اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کے محض 2 میچز جو ہے وہ شیڈول ہے، اور آپ کا دوسرا کنٹری کے ساتھ کوئی اس وقت بیک ڈور رابطے بھی نہیں ہو رہے تاکہ آپ کوئی اس بیچ کوئی سیریز جو ہے وہ شیڈول کر سکے اور اپنا جو نقصان ہے اس کی تلافی کر سکے۔
بہرحال اس وقت پاکستان کے تمام پلیئر جو تھے وہ جو سیریز ہو گیا نیوزی لینڈ کے خلاف، اس کے بعد مکمل طور پر چھٹیوں پر تھے، اور اب پاکستان کے کرکٹ بورڈ نے سری لنکا کے خلاف 2 ٹیسٹ میچز کی سیریز کے لیے جو کیمپ ہے وہ لاہور میں لگا دیا ہے، اور ایک لمبا کیمپ لگا دیا ہے جس میں بیٹسمین، بولر، سپنرز اپنی کارکردگی اور اپنی تیاریوں کا جو سلسلہ ہے وہ وہاں سے شروع کریں گے۔ بہرحال پاکستان کی کرکٹ کو اس وقت کافی مشکلات جو ہے وہ درپیش ہے، اور ایشیا کپ جو ہے، جو اگلا میٹنگ ہونے والا ہے اگلی 3 دن میں، اور اے سی سی کا کافی اہم میٹنگ اور آخری میٹنگ ہونے کو ہے، اور اس میں تمام تر اناؤنسمنٹ جو ہے وہ ہو جائے گی، اور پھر پی سی بی اس حوالے سے کیا اپنا پلان بی جو ہے وہ بتاتے ہیں کہ ہمارے پاس پلان بی بھی ہے، وہ سامنے لائے گی اور اپنا آگے کا لائحہ عمل جو ہے وہ طے کرے گی۔ اور دیکھنا یہ ہے کہ پی سی بی یو ٹرن لیتی ہے، یو ٹرن لینے سے ہم کو بھی فائدہ ہے، پاکستان کو بھی پیدا ہوگا، کرکٹرز کو بھی، اور خاص کر جو اس وقت پاکستان کی معاشی مسائل ہے، پاکستان کی کرکٹ بورڈ کو اس وقت جو مسائل درپیش ہے، اور خاص کر ورلڈ کپ کے حوالے سے جو آئی سی سی کی جو چیف ایگزیکٹو نے جو دورہ کیا اس میں بھی کافی حد تک اس حوالے سے بات چیت کی ہوگی، اور اس حوالے سے پاکستان کو چیمپئنز ٹرافی کا جو ان کو بھی ہوسٹ کرنا ہے 2025 میں، اس حوالے سے بھی پاکستان کو کافی حد تک فائدہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے، لیکن اس حوالے سے آئی سی سی کو پھر اپنا اہم رول جو ہے وہ پلے کرنا پڑے گا، کیونکہ اگر بھارت کی ٹیم ابھی ایشیا کپ سے، اور اگر ایشیا کپ سے وہ پاکستان کو سائڈ لائن کرتی ہے اور پاکستان کی جو ہائی برائٹ ماڈل ہے اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتی، تو پھر آئی سی سی کو یہ گارنٹی دینا پڑے گا کہ بھارت کی ٹیم جو ہے وہ 25 میں پاکستان آئے گی، اور یہ گارنٹی اگر آئی سی سی نہیں دیتی تو بظاہر ہے کہ بھارت وہاں پر بھی پاکستان کے ساتھ یہی دغلا فن جو ہے وہ اپنائے گا، اور وہاں پر بھی پاکستان کو اسی طرح کے مسائل جو ہے وہ درپیش ہوں گے، اور پھر تو آنے والے جتنے بھی ایشیائی یونٹ ہوں گے یا پھر آئی سی سی کی جتنی بھی یونٹ ہوں گے، اس میں اگر پاکستان ہوسٹ کرتا ہے تو بھارت جو ہے وہ اپنا دغلا فن سامنے لائے گا، اور اس سے پاکستان کی کرکٹ کو کافی حد تک نقصان جو ہے وہ اسی طرح سے اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ بہرحال نجم سیٹھی کو خاص کر اپنے بیانوں پر اب نظر ثانی کرنا پڑے گا، اور انہوں نے جس طرح سے بیان بازی کی ہے میڈیا پہ آ کے، کیا وہ اب اپنے بیان پر ٹھیکے رہتے ہیں، یا پھر وہ یو ٹرن لے کر ایشیا کپ میں نیوٹرل وینیو پر جا کر کھیلتے ہیں۔ اور دوسری جانب پی سی بی نے اب جو 3 اوڈیائی میچز کا پروپوزل سری لنکا کرکٹ بورڈ کو دیا تھا، اس پر اب انہوں نے اپنے نظر جو ہے وہ بند کر دی ہے، اور اس پر انہوں نے اپنے دروازے جو ہے وہ بند کر دی ہے، اور اب محض 2 ٹیسٹ میچز جو ہے وہ کھیلے جائیں گے۔ بہرحال اس سے پی سی بی کو ہی نقصان ہوگا، سری لنکا کی جو کرکٹ ٹیم ہے ان کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سری لنکا کو ایک بزی اسکیڈول جو ہے وہ سامنے نظر آ رہا ہے، اور ابھی ان کا افغانستان کے ساتھ سیریز چل رہا ہے، جبکہ اس کے بعد ان کو آئی سی سی ورلڈ کپ کوالیفائنگ راؤنڈ بھی کھیلنا ہے۔ کوالیفائنگ راؤنڈ کے اختتام کے بعد سیدھا لنکا پریمیئر لیگ کا آغاز ہو جائے گا، اور جیسے ہی لنکا پریمیئر لیگ اپنے اختتام کو پہنچے گا تو پھر ایشیا کپ جو ہے اس کا آغاز ہو جائے گا، اور ایشیا کپ کے بعد سری لنکا کی کرکٹ ٹیم اگر کوالیفائنگ راؤنڈ میں کامیابی حاصل کر کے ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی کرتی ہے تو پھر سیدھا لنکا جو پریمیئر لیگ کا اختتام ہو جائے گا، اس کے بعد سری لنکا ورلڈ کپ کے لیے تیاریاں جو ہے وہ پکڑے گی، اور ان کا ایک بزی یہ 2-3 مہینے جو ہے وہ مکمل طور پر بزی ہے، اور ان کو کوئی بھی نقصان نہیں ہوگا اس 3 اوڈیائی میچز نہ کھیلنے کی وجہ سے۔ بہرحال پی سی بی کو کافی حد تک نقصان ہو رہا ہے، چونکہ پی سی بی جو ہے نہ تو اس وقت ان کے پاس پلان بھی ہے کہ وہ دوسری ٹیم کے ساتھ سیریز جو ہے وہ ارینج کرے۔ ساؤتھ افریقہ کی ٹیم اس وقت ایسی ہی بیٹھی ہے، اور پی سی بی کے پاس موقع تھا کہ وہ اس جون کے مہینے میں ساؤتھ افریقہ کے ساتھ 5 اوڈیائی میچز یا 3 اوڈیائی میچز کے سیریز پر مشتمل ایک سیریز کا جو ہے وہ انعقاد کر سکے، لیکن اس طرح سے نہیں ہو سکا۔ پی سی بی کے جو عہدیداران ہیں، جتنی بھی ان کا سٹاف ہے، وہ مکمل طور پر اس وقت اپنا چھٹیاں جو ہے وہ منا رہا ہے، کوئی چھٹیاں منا رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے۔ اس وقت کوئی بھی پلان بی جو ہے وہ پی سی بی کے ساتھ موجود نہیں ہے، اور اس وقت
اگر بتایا جائے کہ پاکستان میں کوئی بھی آپ کو اچھی خبر جو ہے وہ ملنے والے نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں نہ صرف سیاسی انتشار ہے، سیاسی حالات بھی بہتر ہے نہیں ہے، آپ کی معاشی حالات بھی اس حوالے سے بھی اگر بات کریں تو اس حوالے سے بھی کوئی اچھی خبر جو ہے وہ سامنے نظر نہیں آ رہی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کا کرکٹ جو ہے وہ بھی کافی حد تک گرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگلے 2-3 مہینوں تک تو آپ کا کوئی بڑا سیریز جو ہے وہ سامنے نظر نہیں آ رہا۔ اگر آپ ایشیا کپ سے ودر ڈرا کرتے ہیں تو پھر آپ کی میچ سری لنکا کے خلاف جو 2 ٹیسٹ میچز شیڈول ہے وہی پھر آپ کے انٹرنیشنل میچز ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو اپنا جو ون ڈے کپ ہوگا، نیشنل اوڈیائی کپ، اسی پر آپ کو انحصار کرنا پڑے گا۔ بصورت دیگر آپ کو ساؤتھ افریقہ کے ساتھ سیریز جو ہے وہ شیڈول کرنے چاہیے، اور اپنا پلان بی جو ہے وہ تیزی کے ساتھ ان پر غور کرنا پڑے گا، اور بڑے بڑی ٹیموں کے ساتھ آپ کو اپنے میچز جو ہے وہ شیڈول کرنے پڑیں گے۔ اس سے آپ کی جو اس وقت آپ کو نقصان ہوگا اگر آپ ایشیا کپ سے بائیکاٹ کرتے ہیں، اس سے آپ کا جو پرائز منی آپ کا جو خسارے میں جائے گا۔ اگر آپ پلان بی کے تحت دوسری ٹیموں کے ساتھ سیریز شیڈول کرتے ہیں تو اس سے کئی حد تک آپ جو ہے اس کا خمیازہ جو ہے وہ بھگتنے سے بچ جائیں گے، اور کچھ نہ کچھ پی سی بی کے ہاتھ جو ہے وہ آ سکتا ہے، اور اپنے کھلاڑیوں کو جو سینٹرل کنٹریکٹ کے ان کی جو سیلریز ہے وہ بھی آسانی کے ساتھ ان کو تھما سکتا ہے۔ بہرحال دیکھنا یہ ہے کہ پی سی بی اس حوالے سے کیا ڈیسیجن لیتی ہے آنے والی دنوں میں، اور جیسے ہی آئی سی سی جو ہے وہ ورلڈ کپ کا اسکیڈول اناؤنس کرے گی، ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کے فائنل میچ کے دوران ہی 10-12 تاریخ کو اس کا اسکیڈول جو ہے وہ سامنے آ جائے گا، اور ساتھ ہی ساتھ جو ایشیا کپ اگلے 2-3 دن میں اس کا آخری میٹنگ ہونے والا ہے، تمام تر تفصیلات جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے۔ بہرحال میں نے 2-3 دن ویڈیو نہیں بنائی، اس کی وجہ یہ تھی کہ میں سوچ رہا تھا کوئی اچھی خبر جو ہے وہ سامنے آئے گی تب میں آپ کے ساتھ یہ اہم اپڈیٹ جو ہے وہ شیئر کروں گا، لیکن اس وقت تک کی جو صورتحال ہے وہ یہی ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہے۔ اب 2-3 دن کا اور انتظار ہے، اس کے بعد پی سی بی جو ہے وہ اپنا آگے کا جو پلان بی ہے وہ اناؤنس کرے گی، اور ساتھ ہی ساتھ اگر وہ یو ٹرن لیتی ہے تو اس میں شاید پاکستان کی کرکٹ کو فائدہ ہو سکتا ہے، اور یہی میں پاکستان کی کرکٹ کی بہتری ہے۔ اب بصورت دیگر پاکستان کی کرکٹ جو ہے وہ اس وقت گہری کاہی میں گرنے والی ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ پی سی بی اس حوالے سے کیا حکمت عملی جو ہے وہ تیار کر رہی ہے، اور ان کو مل بیٹھ کر اور سر جوڑ کر اس وقت اس اہم ایشو پر بیٹھنا پڑے گا۔ تمام تر تفصیلات آنے والی ویڈیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ نگہبان۔